بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تمام مومنین جے پویاں بیٹھا ہیں انہاں سا گزارش ہے مہربانی کرے اگیاں فرش ازا تے اچی ویان. جے مومنین پٹھیاں گیٹ تے بیٹھا ہیں انہاں سا گزارش ہے اگیاں فرش ازا تے اچی ویان. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس. خمسہ مجالس عزا بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام زیر اہتمام انجمن سپاہ قائم آل محمد ٹنڈو جام جی بی مجلس عزا خطابت جلائے نہایت ادب و احترام سا ملتمس آیا قبلہ علامہ اسد رضا جوہری صاحب جنسا تو اچنے یہ چیزیں بے ممبر تھن. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. آواز بلندتر صلوات. آواز بلندتر صلوات. اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، خمسہ مجالس کی دوسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کو نظر ہو رہی ہے. رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا نہ اس کا دین قبول کیا جائے گا اور نہ وہ قیامت میں فائدہ اٹھائے گا. من الخاسرین، اس کا انجام خسارہ ہے، وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا، وہ قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. عزیزوں، یہ دین جس کے بارے میں کل آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہا تھا، رب کائنات نے، میرے اللہ نے، پروردگار عالم نے، کل کی گفتگو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا
امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت 16ویں سورہ کی، اور سورہ مبارکہ نساء چوتھا سورہ، اس میں بھی اللہ امر کر رہا ہے۔ کس بات کا؟ بس یہیں سے بیان کا آغاز ہو رہا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو یہ امر کر رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ اس امانت کو اس کے اہل تک پلٹا دے۔ صاحبان فکر ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اگر امانت ہے تو اس کو اہل کے تک پلٹاؤ۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ، کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، اس کو تازہ کر کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے، اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے تو جانبداری پر فیصلہ نہ کرو، ہر فیصلہ عدل کے مطابق کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اور اللہ بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ صاحب سماعت بھی ہے، اللہ بصیر صاحب بصارت بھی ہے۔ عزیزوں، پروردگار نے سورہ نحل میں حکم دیا کہ عدل کرو، سورہ نساء میں کہا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا پڑے، جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلے کا موقع ملے، ان تحکموا بالعدل، ہر حکم ہر فیصلہ اپنا عدل کے مطابق رکھو۔ اور اب پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم، کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت، کیا شان ہے اللہ کہ اس جملے کی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، قوموں اور قبیلوں کی دشمنیاں تمہیں کہیں عدل کے راستے سے ہٹا نہ دیں۔ فرمایا آپ نے، مل کے ساتھ چلنا ہے ذرا، یہ تمہیں جملے لا یجرمنکم، پیغام ہے پوری کائنات کے لیے، رب کائنات کا، ارحم الراحمین کا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہیں قبیلوں کی عداوتیں، دشمنیاں تمہیں عدل کے راستے سے نہ ہٹا دیں۔ پھر کہتا ہے اعدلوا، عدل کرو، کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس لیے کہ عدل ہی تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے 3 مقامات سے سننے والوں کے سامنے 3 آیتیں پڑھی جس میں اللہ نے عدل کا حکم دیا۔ سورہ نحل عدل کرو، سورہ نساء عدل کرو، سورہ مائدہ عدل کرو، ہے نا۔ اب صاحبان فکر بیٹھے ہیں، کل بھی کہہ رہا تھا توحید پرست ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، بار بار اللہ کہہ رہا ہے عدل کرو عدل کرو عدل کرو قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اور مقامات بھی مل جائیں گے جہاں پر عدل کا حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، کیا وہ خود بھی عدل کرتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اصول دین میں توحید کے بعد عدل نہیں ہے۔ ہمیں ہاں کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ، ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ دائیں بجے بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں، میں پیچھے والے بلا فصل کے ماننے والے ہیں، کوئی فاصلہ نہ آنے پائے۔ ہمیں کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے، کیا خود بھی عدل کرتا ہے؟ تو قرآن نے ایک اصول دیا، یہ قرآن کا اصول ہے، میرا نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے اصول دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اے انسانوں، اللہ کہہ رہا ہے، اے انسانوں، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دو پہلے خود اس پر عمل کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے۔ ہم نے 4-5 آیتیں پڑھ کر پیغام بہت مشہور ہے، پیغام کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اس آیت نے بتلا دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو بر نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھولے ہو۔ خود دیکھیں جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا امر کرو، جس چیز کا آرڈر دو، جس چیز کا حکم دو، پہلے اس پر عمل کرو، ہے نا۔ تو اگر خود عادل نہ ہو تو دوسروں کو عادل کا حکم نہیں دے گا۔ اگر خود عادل نہ ہو تو دوسرے کو عدل کا حکم نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہیں سے بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، اور یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کے لیے عدل ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب ذرا
بیان کو آگے لے جانا ہے عدل کے حوالے سے، لیکن جملہ جو کہنا ہے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت وہ یہ کہ میں نے قرآن کی آیتیں تو پڑھی آپ کے سامنے کہ عدل کرو عدل کرو عدل کرو، ہے نا؟ کوئی بچہ اٹھ کے پوچھے جناب یہ عدل ہوتا کیا ہے؟ ساتھ دیتے رہے لمبے ساتھ 40-50 منٹ میں بیٹھا ہوں، پھر مسائل کی طرف آ جاؤں گا، فضائل کے 50 منٹ ہے ہوا کرتے رہے تاکہ جملوں کو وزن دے سب تک پورا بیداری سے پیغام پہنچے۔ کوئی پوچھے جناب یہ عدل ہوتا کیا ہے، جو بار بار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں عدل کرو، ہے نا؟ یہ عدل ہوتا کیا ہے؟ تو لغت میں جو عدل کی ڈیفینیشن ہے وہ سنیے اور مجھے بیان کو آگے لے جانے دیے۔ لغت میں علماء لغت نے، ڈکشنری لکھنے والوں نے لغت میں جو عدل کی تعریف کی، وہ عدل کی تعریف بڑی آسان ہے۔ کہہ لیں کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا ہے عدل۔ ماشاءاللہ، وضع الشیء فی محلہ، اسی سے ہم بیان کو آگے لے جائیں گے اور مجھے اسی سے نتیجہ نکالنا ہے۔ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی شے کو، چیز کو رکھنا، وضع کے معنی رکھنا، فی محلہ، اس کے مقام پر، اس کے محل پر، اس کی جگہ پر، اس کے پلیس پر، اس کے معنی ہے عدل۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم۔ جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے، جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ اب مجھے بتاؤ علی والوں، سب سے چھوٹے عہدے سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے عہدے تک اگر صحیح انسان صحیح جگہ بیٹھ رہا ہے تو عادل، اور اگر جگہ چھین کر بیٹھ رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب یہاں تک تو ہماری بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب چیز کوئی بھی ہو، یعنی چیز سے مراد فقط چیز نہیں ہے، انسان ہو یا غیر انسان، اگر اپنی پراپر جگہ صحیح جگہ بیٹھ رہا ہے تو وہ عادل ہے، یا کسی نے بٹھایا ہے تو وہ عدل کر رہا ہے، جیسے کہ جگہ اسی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں، کل بھی میں کچھ عرض کر رہا تھا، بھائی ٹوپی کی جگہ سر ہے اور جوتیوں کی جگہ پاؤں ہے، اگر مصرف میں لاؤ تو عدل ہے اور اگر مصرف بدل دو تو ظلم ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا ساتھ دے رہا مل کے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب عدل بڑی طاقتور چیز ہے، عدل بڑی طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کو، توجہ سننے والوں کی، ہر ایک کو اس کا جائز مقام دے دو، یہ ہے عدل، ٹھیک ہے نا؟ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں میں، ہر ایک کو اس کا جائز مقام، صحیح مقام دو، یہ ہے عدل، یہ ہے عدل۔ جائز، میں روز دے رہا ہوں، زور دے رہا ہوں جملے کے اوپر، جائز مقام دو، اس کا معنی ہے عدل کے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے میرا جائز مقام مل جائے، ان کو ان کا جائز مقام مل جائے، تیسرے کو اس کا جائز مقام مل جائے، یہ ہے عدل۔ لیکن اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے، بھائی ہر ایک کو اس کا جائز مقام مل جائے، میں اپنا مقام لینے آ جاؤں، وہ اپنا لینے آ جائے، وہ تیسرا اپنا لینے آ جائے، ہے نا؟ تو اگر ہر ایک کے مزاج پر مقام کو چھوڑ دیا جائے تو ہر انسان ساری دنیا خود سمیٹ لے گا۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہے نا، مجھے میرا جائز مقام مل جائے، ان کو ان کا جائز مقام، ان کو ان کا جائز مقام، ان کو ان کا جائز مقام، تو اگر ہر ایک کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، ہے نا، مقام دینے کو، تو ہر انسان ساری دنیا خود سمیٹ لے گا اور دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ اس لیے منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو مقام معین کرے وہی صاحب مقام کو بٹھلائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے آپ کی سلامت، آپ کی سماعتوں کو مولا آباد رکھے۔ یہ علمی تمہید ہے جو سننے والوں کے گوش گزار ہو گئی۔ اب منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو مقام خلق کرے، جو مقام بنائے، وہی صاحب مقام کو معین کرے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے عدل، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے عدل، ہے نا؟ ابھی ہم نے آیتیں پڑھی، میں نے آپ کے سامنے ڈکشنری کی لغت کی تعریف بیان کی اور اب پھر مثال دینا چاہ رہا ہوں میں۔ دیکھو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے عدل کہ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا، پورے کائنات کا نظام عدل پر ہے۔ خالی اپنے میں انسان غور کر لے، مولا علی سے منسوب جو دیوان ہے، جو منسوب کیا جاتا ہے ان سے، ہے نا، اس کا شعر ہے اتزعم انک جرم صغیر وفیکن طب العالم الاکبر۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر پورا عالم اکبر سمایا ہوا ہے؟ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو مولا آباد رکھے، نعرہ لگانے والوں کو سلامت رکھے، توحید پرستوں کو، نبی کے چاہنے والوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ عدل،
इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे एक जुमला सुनाना है, लेकिन उसके लिए तमीज़ें बांध रहा हूं मैं। देखो मेरे पास भी आंखें, आपके पास भी आंखें, ठीक है ना? अच्छा, तो अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें आपको भी आंखें दी, मैं आंखों से देख रहा हूं, आप भी आंखों से देख रहे हैं, अब जाना मुझे अदल तक है, ठीक है? मेरे पास कान है, आपके पास भी कान है, कानों से आप सुन रहे हैं, तो जो जगह आंख की है वहां आंख रखी हुई है अल्लाह ने, जो जगह कान की है वहां कान रखा हुआ है ना? लेकिन अगर आंख की जगह कान आ जाए और कान की जगह आंख आ जाए, पूरा मुझे बताएं, ये कोई बड़ी हल्की बात की है मैंने, लेकिन मैं ये बात मिसाल मामूली से सही, इसको मिसाल को आप मामूली समझें, लेकिन जुमला जो कहने लगा वो जुमला मामूली नहीं है। यहाँ से आगे तक इस मिसाल पे फिर गौर करें और फिर सोचें इंशाल्लाह, लेकिन बयान आगे ले जाएं। भाई मेरी आंख है यहाँ पर, कान यहाँ पर है, अगर नाउज़ुबिल्लाह जगह बदल जाए, है ना, आंख की जगह कान, कान की जगह आंख, तो पूरा निज़ाम जिस्मानी मुख्तल हो जाएगा या नहीं? पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा निज़ाम जिस्मानी मुख्तल होकर रह जाएगा, उसमें खलल पड़ जाएगा, ठीक है ना? आप मिसाल को आगे ले जाएं, ये तो मैंने ग़ज़ाए फ़िक्र के तौर पर एक मिसाल दी है, मिसाल को आगे ले जाएं। भाई हाथ की जगह कंधे के साथ हाथ लगा हुआ है ना, पाँव की जगह नीचे है, तो अगर सर पाँव की जगह हाथ आ जाए नाउज़ुबिल्लाह, और हाथ की जगह पाँव आ जाए, तो पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? यानी मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जहाँ सर था वहाँ सर रखा, जहाँ कान वहाँ कान, जहाँ आंख वहाँ आंख, है ना? अगर मसरफ बदल जाए तो पूरा निजाम बिगड़ जाए। यानी जिस ताकत को अल्लाह ने जिस जगह पे रख दिया वो कमाले अदल बनकर सामने आई। अल्लाहु अकबर। मिल के साथ चले, मैं देखना चाह रहा हूँ काउंटर पे बैठा हुआ है, जिस जगह पे आंख रखी वो आंख की जगह, जहाँ कान रखा ना वहाँ कान की जगह, जहाँ हाथ की जगह वहाँ हाथ रखे, जहाँ पाँव की जगह वहाँ पाँव रखा, है ना? तो जिस ताकत को जहाँ रख दिया, कोई पैगाम देना है, जिस ताकत को जहाँ मेरे अल्लाह ने रख दिया, अरहमुर राहिमीन ने, अकरमुल अकरमीन ने, अजमदुल अजमदीन ने, अफसरुल नाज़रीन ने, अस्मो सामीन ने, वो कमाले अदल बन के सामने आई। तो ये अब देखो, रहीम है, रहमान है, गफ्फार है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, हकीम है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मलिकुल कुद्दूस अज़ीज़ुल हकीम, वो कायनात का बादशाह है, वो कुद्दूस है, वो बेऐब है, वो हकीम है, वो अजीज है, वो कादिर है, वो कादिर है, वो नासिर है, वो मददगार है। उसने जो चीज जहां रखनी थी वहां रखी, जो सर की जगह वहां सर रखा, जो कान की जगह वहां कान रखे, जो लबों की जगह कल मैंने आयत पढ़ी थी वहां लब रखे, जो जबान की जगह वहां जबान रखा, जहां दांत की जगह वहां दांत रखे, है ना? ये उसका अदल है कि जो चीज जहां रखनी थी वही रखा, और ये बंदे का अदल कि जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया उसी में इस्तेमाल करे। मेरा जुमला मौला बात रखे, ये उसका अदल है कि उसने जिस चीज को जहां के लिए बनाया उसको वही रखा। सर को नीचे नहीं रखा, सर को बुलंद रखा, पाँव को नीचे रखा, उंगलियों को उसकी जगह पे रखा, कंधों को बाहर रखा, सीने को बाहर रखा, दांत को बाहर रखा। ये उसका अदल है। और बंदे का अदल क्या है कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई उसी मसरफ में लाए, है ना? आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना। अगर हलाल देखे तो अदल है, हराम देखे तो जुल्म है। माशाअल्लाह, सलामत है मौला जो है देखो कितनी आसानी से हमने ये माशाल्लाह मरहला तय कर लिया। इतने हजारों अफराद मेरे सामने तशरीफ फरमाए, ये मकाम अदल पर गुफ्तगू आपकी समातों की नजर हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे सुनने वालों का कि वो मेरी कजमत बयानी अपने ज़हन को पाकीज़ा ज़हन को सुबुत करते जा रहे हैं। लेकिन जुमले मेरे नहीं है, कुरान पाक के जुमले हैं, पाकीज़ा जुमले हैं, रब्बे कायनात के अल्लाह पाक के जुमले हैं, कुरान पाक के जुमले हैं, है ना? नबी पे कुरान उतरा है। लेकिन मुझे बस जुमला सुनाना है आपको, इन आयतों के बाद एक जुमला सुनाना है, जिस जुमले की सुनाने के लिए ये तमहीद, ये मुकदमा बांध रहा हूँ। तो जो जगह कान की वहां कान, जो जगह गर्दन की वहां गर्दन, जो जगह लब की वहां लब, जो जगह मुंह की वहां मुंह, जो जगह नाक की वहां नाक, है ना? जिस चीज को जहां रख दिया वो कमाले अदल बन के सामने आई। ये उसका अदल है। और बंदे का अदल क्या है कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई उसे उसी मसरफ में लाए। कान का काम सुनना है, आंख का काम देखना है। अगर हलाल सुने तो अदल है। मैंने मिसाल दे दी, अब इसको सैकड़ों मिसालें आप खुद बनाते रहे। बस तवज्जो चाहिए, बेदारी चाह रहा हूं, थकना नहीं है। जो कान की जगह है वो कान रखा दिया, उसका अदल है। बंदा क्या करे? हलाल सुनेगा तो अदल है, हराम सुनेगा तो जुल्म है ना? हाथ का काम छूना है, हाथ का काम चीज को उठाना है ना? हाथ अगर सही मसरफ में इस्तेमाल हो तो अदल है, और अगर हाथ गलत जगह पे उठ जाए तो ये जुल्म है। पाँव सही जगह पे चलाओ तो ये अदल है, अगर खिलाफ मसरह जगह पे चलाई तो ये जुल्म हो जाएगा। तो जिस चीज को जहां के लिए रखा ये उसका अदल है, और मसरफ में सही लेके आना ये इंसान का अदल है ना? जहां हाथ रखा वहां हाथ रखा। अब मेरे मौलाए कायनात ने अदल को समझाते हुए नहजुल बलागा में एक अजीब जुमला कहा। ये जुमला अली वाले तक पहुंच जाए, यहाँ से दरवाजे तक, तो मेरा आने का मसला हल हो जाएगा।
علی کہہ رہے لو اوتیت الاقالیم سبا بما تحت افلاقها الان عاصی اللہ فی نملۃ اصلبها شرب شعیرۃ ما فعلته. میں تیزی سے ترجمہ کروں گا. علی کہہ رہے خدا کی قسم اگر 7 اقلیم آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب مجھے دے دیا جائے, یعنی آسمان مجھے مل جائے, زمین مجھے مل جائے, دریا مجھے مل جائے, سمندر, علی سمجھانے کے بتا رہے ہیں نا, مجھے سب کچھ دے دیا جائے, کس بات کے اوپر, کس شرط پہ دے دیا جائے, الا ان عاصی اللہ. کیا جملہ ہے علی کا, کیا میری جان قربان مولا کائنات کے جملے کے اوپر کیا جملہ کا علی کا. میں سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں, پوری طاقت کا ریزی کے لگاؤں گا, آپ بھی انشاءاللہ پوری طاقت لگائیے گا. واللہ خدا کی قسم اگر زمین آسمان سب کچھ مجھے مل جائے اس بات کے اوپر کہ میں اللہ کی اتنی سی نافرمانی کروں, کیا کروں کہ چونکی کے منہ سے اس کا چھلکا چھین لوں. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, میرے کے ساتھ پیچھے والے بھی آ جائے. میں ممبر سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کون کا بیدار بیٹھا ہوا ہے. نوجوانوں ساتھ دینے میرا ساتھ دینا. لو اوتیت الاقالیم سبا بما تحت افلاقها الا عاصی اللہ. میں اتنی سی نافرمانی کروں, میں اتنی سی معصیت کروں, کیا کروں کہ چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. ما فعلته تو علی ہرگز یہ کام انجام نہیں دے گا. یعنی علی نے بتلا دیا کہ زمین مجھے دے دو, آسمان مجھے دے دو, کائنات مجھے دے دو, زمین سب دے دو. اس کے بعد مجھ سے یہ کہو کہ میں اتنی سی نافرمانی کروں کہ چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینوں, میں یہ نہیں کروں گا. علی والوں یہ علی اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے, امام کی پہچان کروا رہے تھے کہ جب چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے والا امام نہیں بن سکتا تو پورا باغ چھیننے والا کیا. بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. توحید کے لیے عدل ضروری ہے. تھکے تو نہیں ہے, میرا ساتھ دیتے رہے. مجھے براہ راست دوسری مجلس سے بھی خطاب کرنا ہے, لیکن جو جملے آج آپ کو ہدیہ کرنے وہ تو مولا کے صدقے میں پورا کروں میں. تھکے گا نہیں, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. فریش بیٹھے میں تھکے تو نہیں ہے نا. کچھ باتیں میں آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ ان سوالات کو آپ کے ذہن میں پیدا کروں, جواب آپ خود نکالیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, توحید کے لیے عدل ضروری ہے. آپ کہیں گے جناب کیا سوال کرنا ہے آپ کو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بھائی نبی کے چاہنے والے ہو, مولا تمہیں سلامت رکھے, نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, نبی پر ایمان لائے ہو, نبی کو آخر نبی مانتے ہو, آخر رسول مانتے ہو, ہے نا. دلیل ہے کہ نبی کو کیوں مان رہے ہو. میں تھک جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. پوری آواز آنی چاہیے, تیرے ہزاروں مجمع بیٹھا ہوا ہے, پوری طاقت لگائیں. بھائی سوال ہے نا, آپ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں, یعنی ضروری کہ میں آپ سے کروں, آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ نبی کو کلمہ پڑھ رہے ہو, نبی کے چاہنے والے, تو کیا نبی کو مان رہے ہو تو کوئی برہان, کوئی دلیل, کوئی آرگومنٹ ہے نا. میں نے پوچھا تھا مسلمانوں سے, تو مسلمان کہا کہ کیوں نہیں مانتے ہم نبی کو مانتے ہیں. میں نے کہا کیوں مانتے ہو, کہا ہمارے پاس دلیل ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے, کہ نبی کو اللہ نے کم از کم 4,500 معجزے دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت. میری فکر کہاں جاری, ذرا مل کے ساتھ چلیں. جملہ ظاہر نہ ہونے پائے, میں بار بار تکرار کر رہا ہوں, آپ کو بیدار کرتا ہوں. میں نے کہا دلیل کیا ہے, آپ نے دلیل میرے سامنے کی ہے. میں نے کہا کیا ہے, کہا نبی اللہ نے اس کو معجزے دیے 4,444 معجزے کم سے کم, ہے نا, 4,500 معجزے عطا کیے. میں نے کہا بہت شکریہ, بڑی عمدہ دلیل ہے کہ نبی کو اللہ نے معجزے دیے, اس نبی ہے نا. اب میں نے کہا میں ایک سوال کر رہا ہوں, ہے نا, اللہ خدا نہ خاصہ کر کسی نااہل کو معجزے دے دے تو کیا ہوگا. کہا خبردار, یہ عدل کے خلاف ہے. میرا جملہ نہیں معلوم پہنچا نہیں پہنچا. نیچے والا جب سامنے میرے ساتھ چلے, جملہ ضائع نہ ہونے پائے, ہے نا. میں نے کہا اگر اللہ نے کسی, بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ, مل کے بولنا. مجلس کا حسن یہ خاموشی میں نہیں ہے, بولنے کے اندر ہے نا, سکوت نہیں بول کے چلنا ہے. میں نے کہا جناب آپ نے بڑا اچھی دلیل دی, لیکن سوال پھر کوئی اٹھ کے کر دے کہ جناب اللہ کسی نااہل کو نعوذ باللہ معجزہ عطا کر دے, پھر کس کو نبی مانیں گے. کہا خبردار, یہ سب سوچنا بھی نہیں, ہے نا. اللہ عادل ہے, عین عادل ہے. مجھے کسی خیر نااہل کو معجزہ عطا کرنا یہ خلاف عدل ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کس بات کا, میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے توحید کو مانا عدل کے بنیاد پر, ہم توحید سے نبوت گئے عدل کے ذریعے. اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے میرے مولا کے چاہنے والے, میرے ساتھ دیتے رہنا. یہ باریک سی بات آ گئی ہے.
یا علی ماشاء اللہ صلی اللہ محمد جملہ مل کے سارے ماشاء اللہ محمد وآل محمد آواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یہ میں نے جو موضوع یہ جو ٹاپک چھڑا ہوا ہے اب یہ جملہ ختم ہو رہا ہے لیکن آپ کے ذہنوں میں ساری آیتیں بھی ہیں مولا علی کا جملہ بھی ہے اب میرا ساتھ دیے گا آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے ذرا باریک سی بات ہے میں ممبر پہ آ کر کوشش کرتا ہوں کہ ہر بچہ نوجوان بزرگ میرا سننے والا ہے نا فرش عادت سے کوئی قرآن مجید کا پیغام لے کے اٹھے ہے نا ہم اپنے عقیدوں کو قرآن کی روشنی میں طے کرتے ہیں جو قرآن نے بتایا جو ہمارے نبی نے بتایا اسے ہم مانتے ہیں جو ہمارے مولا نے بتایا ہم اسے مانتے ہیں ہے نا وہ آیتیں تھیں وہ میرا علی کا جملہ تھا اب جملے کو جملے سے ملا لیں تاکہ فیصلہ ہو جائے اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا ہے بڑا آسان کر دیا میں نے ہم نے کہا جناب آپ نے نبی کو مانا کس بات پہ کہا موجزہ کی بنیاد پر میں نے کہا کسی ناہل کو مل جائے کہا خبردار سوچتا بھی نہیں ایسا یہ خلاف عدل ہے اور اللہ عادل ہے اللہ خلاف عدل نہیں کرتا تو توحید سے نبوت گئے ہم عدل کے راستے سے مل کے چلنا ہے مجھے ایسا مزہ نہیں آ رہا ہے مل کے چلنا تھا لگے علی والے بیٹھے ہوئے ابھی دوسری تقریر ہے تھکنا نہیں میرے ساتھ توحید سے ہم نبوت تک گئے عدل کے راستے سے ہے نا تو توحید سے نبوت کے درمیان عدل کی کڑی ہے اب مجھے سوال کرنا ہے ہمیں جانا ہے نبوت سے قیامت تک درمیان میں کوئی کڑی ہے یا نہیں اللہ اکبر مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے میرا ساتھ ایسے سامنے بیٹھے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ رہے مل کے آپ تھک جائیں گے تو پیچھے والے تھک جائیں گے پیچھے والے پہلے بیداری سے چل رہے ہیں ذرا ساتھ ہے یہ جملہ دیکھو میں شاعری نہیں کر رہا میں قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں ہے نا مجھے قرآن کی آیتوں سے استدلال بیان کرنا ہے یہاں سے وہاں تک یہ جملہ پہنچ گیا میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا کیا طے پایا توحید سے نبوت تک گئے ہم عدل کے ذریعے توحید کو مانا عدل کی بنیاد پر دیکھو نہیں نبوت کو مانا عدل کی بنیاد پر ہے نا اب ہمیں جانا ہے نبوت سے قیامت تک تو عدل کے بغیر جائیں کوئی درمیان میں کوئی راستہ ہے جائیں یا بغیر اس کے اچھا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں علی والوں سے اور سوال یہ ہے جانا ہے نبوت سے قیامت تک ہے نا یوں ہی چلے جائیں ایسے ہی یا کوئی چیز کڑی ہے درمیان میں کوئی راستہ ہے مجھے نہیں پتا کہ راستہ ہے کہ نہیں ابھی خود طے ہوگا اور آپ کے رگوں سے محبت علی پھوٹے گی انشاءاللہ بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں بھائی میرے نبی کے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہے نا جتنے نبی آئے آدم سے خاتم تک میرے پیارے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان سارے نبی کو کام کیا تھا بشر کی ہدایت کرنا میرا ساتھ آواز آنی چاہیے سمجھ میں نہیں آئی میں دوبارہ تکرار کروں گا لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو بولنا ہے میرے آدم سے لے کے خاتم تک سلام اللہ علیہ مجمعین جتنے انبیاء آئے ان کا کام تھا انسانوں کی ہدایت کرنا ٹھیک ہے نا تو خاتم میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا نبی کا کام بھی تھا انسان کی ہدایت کرنا میرے نبی پر رسالت نبوت ختم ہو گئی بس ایک سوال بتا دو کیا آج انسان پیدا ہونا بند ہو گئے اللہ اکبر یہ جملہ اتنی قیمتی سماجہ بیٹھی ہوئی ہے بھائی زمانے سے پوچھ رہا ہوں میں فیصلہ ہو رہا علی والوں میرا ساتھ دیتے رہنا آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نبی اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہدایت کرے ہماری ہدایت کرے ہماری رہنمائی کرے ہم نے کہا مان لیا آدم علیہ السلام کا بالکل نوح میں نے کہا بالکل ابراہیم کا بالکل موسیٰ بالکل میں نے کہا پیارا نبی کا وہ تو سب سے افضل ہے وہ آیا ہے ہدایت بشر کے لیے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا کہ اب اس کے بعد کون نبی آئے گا کوئی نہیں آئے گا میں نے کہا تو اب انسان پیدا ہونا بند ہو گئے مولا سلامت رکھے کہا نہیں انسان تو پیدا ہوں گے سنو علی والوں کے ساتھ انسان تو پیدا ہوں گے آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا ہے نا میں نے کہا اچھا انسان تو پیدا ہوں گے تو کیا سارے نبی پیدا ہو رہے ہیں بولو علی والوں کیا سارے معصوم پیدا ہو رہے ہیں کیا سارے عالم ہیں کیا سارے معصوم ہے کہا نہیں نہ نبی کو پیدا ہوگا نہ سارے عالم پیدا ہو رہے ہیں نہ سارے معصوم پیدا ہو رہے ہیں ہے نا تو میں نے کہا دو ہی صورتیں بنیں گی ہے نا قیامت تک انسانیت جائے گی نبی کوئی آئے گا نہیں ہے نا تو اب ہمیں جانا ہے نبوت سے قیامت تک تو یا تو اللہ قیامت کو کھینچ کے نبوت سے ملائے اللہ اکبر یا تو اللہ قیامت کو کھینچ کر پیچھے کر کے نبوت سے ملائے اور یا اللہ نبوت کو آگے بڑھا کر قیامت سے ملائے تو ہی صورت ہے نا لیکن اللہ نے نہ نبوت کو آگے کیا قیامت سے ملایا اور نہ قیامت کو پیچھے
मिल के बोले पूरी ताकत लगा कर। यौमा नदऊ कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, हम क़यामत में यूं ही नहीं जाएंगे। अल्लाह कह रहा है मैं हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। मेरा जुमला मेरी तकिया आती खत्म हो रही है, लेकिन आपका मूड देख रहा हूं मैं, आपका मूड देख रहा हूं, नींद तो नहीं आ रही है। तो नबी ये कुरान की आयत थी और नबी ने चाहते हुए यही तो कहा था, इन्नी तारिकुन फिकुम सक़लैन, मैं जा रहा हूं फकत तन्हा, कुरान छोड़ के नहीं जा रहा हूं। इतरत को साथ में रखा है ना, माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा, क़यामत तक जितने इंसान पैदा होते रहेंगे अगर इन दोनों के साथ रहे तो गुमराह नहीं होंगे। वो कुरान था, ये मेरे नबी का जुमला था। अब इस नबी के जुमले पर एक जुमला सुनो ताकि बयान मुकम्मल हो जाए, मैं मसाइब पे आ जाऊं। देखो किसी का इंतकाल, अभी जुमला याद रहे, नबी का हदीस नबी की याद रहे, नबी ने 2 चीजें छोड़ी है, ठीक है ना। अब किसी का इंतकाल हो गया, घर गए, जाके फातिहा पढ़ी। अच्छा कोई मरने वाला करीब था, होता है ना, कोई मरने वाला करीब था, आप घर गए, 5 मिनट ले रहा हूँ फजाइल के, 5-6 मिनट मसाइब पे आ रहा हूँ, लेकिन जुमला इंशाल्लाह अली वालों को याद रहेगा मौला के सदक़े में। गए, फातिहा पढ़ी, उसके बाद पूछने लगे जनाब मरने वाला बड़ा अच्छा था, ये बताएं कि मरने वाला क्या छोड़ कर गया। तो जरा मेरा साथ दे दे, बयान खत्म हो रहा है। सलामत रहिए, उठते हुए हाथ मौला बात रखे, मरने वाला क्या छोड़ कर गया पूछा, सवाल किया आपने, है ना। कोई साहब मरने वाले के दोस्त बैठे हुए थे, उनको सब पता था। कहेंगे जनाब मरने वाला एक मकान है, एक गाड़ी है, थोड़ी सी जागीर है, जमीनें हैं, मरने वाला क्या छोड़ कर गया। कहेंगे मकान, जागीर, जमीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस। फौरन आपने दूसरा सवाल किया, मरने वाला किसको छोड़ कर गया। माशाल्लाह, यहाँ से वहां तक बेटा आगे तक मजमा बैठा हुआ है, मौला आबाद रखे, जुमले रिकॉर्ड हो रहे, लगे के अली वाले बैठे हुए। मरने वाला क्या छोड़ कर गया, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मरने वाला मकान छोड़ कर गया, मरने वाला किसको छोड़ कर गया। अब जो सवाल आपने किया जवाब बदल गया, एक बेटा छोड़ा, एक बेटी छोड़ी, एक नवासा छोड़ा, एक नवासी छोड़ी। तो क्या छोड़ा, मकान, किसको छोड़ा, बेटा, है ना। 2 सवालों के 2 जवाब। जब पूछा जाता है क्या छोड़ा, तो जितनी खामोश चीजें गिनवा दो, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, जमीन, जायदाद गिनवा दो। मुझे वालों जुमला पहुंच रहा, आप पीछे वाले साथ आ जाए मेरे, है ना। जब पूछा जाए किसको छोड़ा, तो बोलते हुए के नाम लो, बेटा बोलता है, बेटी बोलती है। बस रस्म दुनिया क्या है अली वालों, रस्म दुनिया यह है कि जो खामोश मकान है वो तरका बनेगा, जो बोलता हुआ बेटा है वो उसका वारिस बनेगा। नबी ने 2 छोड़ा, खामोश कुरान तरका बनेगा, अली बोलता हुआ वारिस बनेगा। तेज करते बात को। मैं एक जुमला आखिर कहना चाह रहा हूं, अगर आपका मूड है तो सुने। पीछे वाला से पूछ रहा हूं मैं, माइक को तेज रखे, मेरी आखिरी आवाज खराब हो जाती है, पूरी कलेजे की ताकत लगाए। सलामत है ये उठते हुए हाथ, मैं इन जो उठते हुए हाथ है ना, ये मुझे गदीर खून की याद दिलाते हैं। अब गदीर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, गदीर शायद परसों के मजलिस में कुछ जुमले करूंगा, लेकिन अभी इसी जुमले पे रुका हुआ हूं ताकि मैं मसाइब पे आ जाऊं। अच्छा तो आप इन्नी तारिकुन फिकुम सक़लैन बोलेंगे मेरे साथ, मेरे के साथ चल रहे, इतने अफराद बैठे हुए, हजारों अफराद है ना। इन्नी तारिकुन फिकुम सक़लैन, किताब अल्लाह है व इज़्ज़ती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िलू बादी। मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, है ना। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ रहा हूं, फीकुम, तुम में। देखो उर्दू में हम उर्दू जबान वाले या सिंधी जबान वाले जो भी एक लफ्ज बोलते हैं आमतौर से उर्दू के अंदर, है ना। अच्छा जिसको अरबी नहीं आती वो भी बोलता है, जिसको फारसी नहीं आती वो भी बोलता है, और वो लफ्ज ऐसा है जिसमें उसमें अरबी भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है। अब लोग कहेंगे जनाब ये कौन सी बात हो गई कि अरबी नहीं जानता फिर भी बोल रहा है, फारसी नहीं जानता फिर भी बोल रहा है ना। मैंने पूछा जनाब ये बात कैसी है, आपने कहा ये बात 100% ठीक है, 100 उर्दू का, फी अरबी का, 100 फारसी का। मौला बात रखे, सलामत रखे, आपको सलामत रहे। ये चेहरे खिल रहे हैं अली के चाहने वालों के, है ना। तो इन क्या क्या कहा, ये मिसाल मैंने क्यों बयान किया आपके सामने, मिसाल देने की कोई ना कोई गरज, कोई ना कोई हिकमत होती है। 100% का मतलब क्या है, 100 में 100, है ना। 100 में 100, फी के माने में, 100 के माने 100, 100 में 100। नबी ने क्या कहा, इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ रहा हूं इतरत को, फीकुम, फीकुम, तुम में, तुम और हो, इतरत और है। खबरदार आले मोहम्मद को अपनी जात पे क़यास न करना, मेरा जुमला संभालना अली वालों, है ना। तो जो खामोश है वो तरका बनेगा, जो बोलता हुआ वो कौन है, वो उसका वारिस बनेगा। मकान तरका, बेटा वारिस, मकान तरका,
بیٹی وارث، گاڑی ترکا بیٹا وارث، ہے نا. میرے نبی نے دو چھوڑا، ایک قرآن، دوسرا آپ کو بلوانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ میں تھک رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے ساتھ چلے. آخری جملہ ہے نا، آپ کو آپ کے آباء و اجداد سے، باپ سے انتقال ہو جاتا ہے تو مکان زمین وراثت ملتی ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، ملتی ہے زمین، ہے نا، کہ انتقال ہو گیا. اور میراث کہتے ہیں اسی ہے کہ مرنے والے کی چیز جو ہے وہ منتقل ہو جائے زندہ تک. بیٹا ہے اس کا، باپ مر گیا اس تک، 3 بیٹے مثلا مثال کے طور پہ تو تقسیم ہو گئی زمین. اب مل گئی آپ کو زمین، آپ کے حصے کی جو زمین آپ کو ملی ہے، آپ اس میں گھر بنوا کر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ملکیت ہو گئی، اب وراثت مل گئی آپ کو زمین باپ سے. اچھا، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے ایک جگہ بنوائی ہوئی ہے گھر میں، مستحب ہے کہ آدمی جگہ بنوائے، وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں آپ دعا پڑھتے ہیں، وہاں آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. جب مجلس کا اعلان ہوا، کل بات ہوگی، میں آخری جملہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی یاد رکھے گا کل تک یاد جملے کو، انشاءاللہ آپ کی بیدار سماعتوں پہ جملہ اتر جائے. میں آپ سے اجازت لے لوں، ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے. میں نے کہا جناب اعلان ہو گیا یہاں پر اس جگہ پر کہ فلاں جگہ پر اتنے بجے مجلس ہوگی، سب تشریف لے آئے. جب وقت ہوا مجلس کا تو سب نے اپنے گھر کو تالا لگایا. تالا لگانے کے بعد گھر بند ہو گیا. بند کرنے کے بعد سب آ گئے امام بارگاہ میں، آ کے بیٹھ گئے. میں نے جب دائیں دیکھا لوگ نظر آئے، بائیں دیکھا لوگ نظر آئے، سامنے دیکھا لوگ نظر آئے. میں فوراً ممبر سے اترا، چپکے سے میں نے آپ کے گھر کا رخ کیا. جب گھر پہ پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا. میں نے کسی چیز سے تالا توڑ دیا، تالا توڑ کے میں اندر داخل ہوا. میں نے بیسن تلاش کیا، میں نے وضو کیا، میں نے مصلی بچھایا، میں نے سورہ حمد پڑھا، میں نے سورہ قل اعوذ پڑھا، میں نے رکوع کیا، میں نے سجدہ کیا، میں نے سلام پڑھا، میں نے تشہد پڑھا، میں قرآن لے کے بیٹھ گیا. اتنے میں آپ آ گئے. میں نے کہا مجھے ثواب مل رہا ہے یا گناہ؟ 73 کے 73 فرقے میرے گریبان پکڑیں گے کہ اسد رضا جوہری مکان تھا غصبی، مکان تھا غصبی، تم نے عبادت کیسے کی؟ مکان تھا غصبی، تم نے نماز کیسے پڑھی؟ مکان تھا غصبی، تم نے دعا کیسے پڑھی؟ تو میں نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ علی ہے دین کا وارث، علی ہے نماز کا وارث، علی ہے روزے کا وارث، علی ہے زکات کا وارث، علی ہے قرآن کا وارث. اگر بغض علی دل میں رکھ کے نمازیں پڑھو گے تو رحمتیں تو نہیں آئیں گی، لعنتیں آ جائیں گی. عرش کے زینت کا نام ہے علی، فرش کے زینت کا نام ہے علی، محراب کی زینت کا نام ہے علی، ممبر کی زینت کا نام ہے علی. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو علی کی زینت بن جائے اس کا نام ہے زینب. دیکھو کچھ نام دیں تو دل پر چوٹ پڑتی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے، عبداللہ ابن جعفر طیار. رونے والوں دیکھو یہ رونے کے دن ہے، اور یہ سوچ کے رونا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں انہی دنوں کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ بڑے صاحب حیثیت تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے گھر میں نہ ہو، بڑے حیثیت والے، بڑی شان والے. شادی جب ہوئی بی بی کی حضرت عبداللہ سے، دیکھو دستور ہے زمانے کا کہ شادی کے دوسرے دن بڑی بوڑھی خواتین دلہن سے پوچھتی ہیں کہ گھر پسند آیا. سب کچھ تھا عبداللہ کے گھر میں. جب بی بی سے پوچھا نا کہ آپ کو بی بی گھر پسند آیا، سنتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگی سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا بی بی وہ کیا؟ کہنے لگی میرا حسین نظر نہیں آتا. بس مسائل ہو گئے. میں کیا پڑھوں؟ تم عبداللہ کو بھی جان گئے، بی بی زینب کو بھی جان گئے. دیکھو یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ بی بی ہے، میں کیسے پڑھوں؟ جب لاشا پامال ہوا تھا نا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا کا ہر واقعہ بھول سکتا ہوں، لیکن میں علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا. کہ جب خیموں میں آگ لگی تو وہ بی بی اس شان سے باہر آئی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ پر تماچے مار رہی تھی، مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی صلی علیکہ ملک السماء، نانا آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی اور یہ آپ کے حسین کا لاشا.
اجرکم اللہ. دیکھو کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس کی عمر 32 سال ہے یا 34 سال. عباس بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن عباس کو پالا ہے شہزادی زینب نے. حضرت علی اکبر کو جانتے ہو نا، بیٹے ہیں ام لیلہ کے، لیکن اکبر کو پالا ہے شہزادی زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فربا کے، لیکن قاسم کو بھی پالا ہے زینب نے. خدا تمہارے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. اصغر اور سکینہ یہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی، لیکن دونوں کو پالا ہے زینب نے. اور اون و محمد تو تھے ہی بیٹے، پوری کربلا پال کر دی ہے حسین کو زینب نے. جزاکم اللہ. دیکھو جب 28 رجب کو قافلہ تیار ہو گیا حسین کا، تو حضرت عبداللہ بیمار تھے. حسین ابن علی نے کہا اپنی بہن سے، بہن اپنے شوہر سے اجازت لے لو. بیمار تھے عبداللہ. بی بی زینب گھر میں آئیں، کمرے میں آئیں، اور آنے کے بعد سنو گے عبداللہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد بی بی نے رونا شروع کیا. بی بی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جو دل میں ہے وہ کہہ دیں. کہا سنو عبداللہ، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر قافلہ حسین کا مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. کربلا کا واقعہ ہو گیا. بس 2 جملے میں مجلس چھوڑ رہا ہوں، میں مسائل ختم کر رہا ہوں. خدا آپ کی آبادوں کو سلامت رکھے. حسین شہید ہوئے، قافلہ لٹ کر مدینے آیا. قافلہ لٹ کے مدینے آیا. سنو گے رونے والوں، بی بی زینب مدینے آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. پوری حساسیت سے جملہ سننا، خدا تمہارے پرسوں کو قبول فرمائے. روزانہ دستور تھا عبداللہ کا کہ وہ صبح سویرے آ جاتے سجاد کے گھر میں اور شام تک بیٹھے رہتے. شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. ایک دن عبداللہ آئے سجاد کے پاس. اب بی بی زینب کا قیام سید سجاد کے گھر میں، یہ ذہن میں رہے. شام ہو گئی، بیٹھے ہوئے. مغرب عشاء کی نماز ہوئی، بیٹھے ہوئے. رات کا کھانا ہوا، بیٹھے ہوئے. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹے. کہا فرمائیے. کہا بیٹے جب سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہے ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی. تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا، ایک وقت کے لیے تشریف لے آئے. کہا میں پھوپھی سے کہوں گا. کہا پھوپھی عبداللہ آئے تھے، ان کی خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں. خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. رونے والا دوسرا دن ہوا. شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. بیوی کا اپنا گھر ہے نا. ایک مرتبہ گھر کو دیکھا، آنگن پہ نگاہ پڑی. سوچا ہوگا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ آنگن کو غور سے دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی. آخری جملہ، عبداللہ کو خبر ہوئی کہ بی بی زینب گھر میں آ گئی ہے. عبداللہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، رونے والا عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے رو کے کہا عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا. عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا اسے تم کیسے پہچانو گے؟ کہا شہزادی معاف کرنا، پہچاننے میں دشواری ہوئی. اب شہزادی کے جلال دیکھے. ایک بڑا عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اون محمد کیسے لڑے؟ تماچے مارے. کہا نہیں بی بی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا. کہا کیا پوچھتے ہو؟